بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ کُلٌّ فی کتاب مبین ہر چیز روشن بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ 12ویں پارے کی ابتدائی آیت کریمہ اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 آپ نے سماعت فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کی رزق کا اپنے اوپر وعدہ فرمایا، اپنے ذمہ کرم پر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وعدہ فرمایا۔ دابہ کہتے ہیں زمین پر ہر چلنے والی چیز۔ دابہ دابن یا دبیبن سے بنا ہے، زمین کے اوپر چلنا، زمین کو روندنا، زمین کو کریدنا، اکھیڑنا، اسے کہتے ہیں دابہ۔ ٹینک کو بھی دبابہ کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں جو ٹریکٹر ہے اسے بھی عربی میں کیا کہیں گے؟ دبابہ۔ وہ زمین کو کریدتا ہے نا، اکھیڑتا ہے۔ ایک نیا نام آپ کو معلوم ہو گیا، ٹریکٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دبابہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آیت کریمہ کے اندر غافل لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، جو پروردگار جل وعلا کی دہلیز سے بے خبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے آگے جھکنے سے گریزاں ہیں، ہر وقت جن کو روزی کی رزق کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ رزق کے پیچھے بھاگنے والوں یا ہر وقت روزی کی فکر میں رہنے والوں، یہ تو چوپائے جانداری تم سے پھر اچھے ہوئے کہ زمین پر یہ جتنے بھی چلنے والے چوپائے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان سب کے رزق کا مالک کون ہے؟ پروردگار عالم جل وعلا۔ پرندے رات کو سوتے ہیں، چوپائے رات کو سوتے ہیں، تو انہوں نے رات کو سوتے ہوئے منصوبہ صبح کا نہیں بنایا ہوتا کہ صبح ہم نے کس کارخانے میں جانا ہے، کس فیکٹری میں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ بس اللہ پر توکل بھروسہ کر کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اللہ کے بھروسے توکل پہ نکل پڑتے ہیں، اللہ انہیں روزی دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا اے انسان، جب پروردگار ان حشرات الارض کو، کیڑوں مکوڑوں کو روزی دیتا ہے، کیا تمہیں نہیں دے گا؟ تو اشرف مخلوق ہے، تو انسان ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں تو افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ تو نائب اور خلیفہ ہے، اللہ نے تمہیں اس زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم اس دنیا میں کیا اعمال کرتے ہو۔ ولہٰذا اس رازق کی تم فکر کرو، پروردگار رزق کو تمہارے پیچھے پیچھے لگا دے گا۔
اگر تم رزق کے پیچھے پڑو گے پروردگار رزق کو تمہارے آگے آگے بھگائے گا۔ اس رازق کی فکر تم کرو، رزق پروردگار تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے، اے موسیٰ یہ جو آپ کے ساتھ پتھر ہے اس کے اوپر ذرا ضرب لگاؤ۔ عصا تھا، ڈنڈا لگایا، پتھر ٹوٹا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکلا، فرمایا اس کو پھر توڑو۔ جب عصا لگایا اس میں سے ایک پھر چھوٹا سا ٹکڑا نکلا، فرمایا اس کو توڑو۔ جب اس کو توڑا تو اس میں ایک چھوٹا باریک سا کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر غذا تھی۔ پتھر در پتھر، پتھر در پتھر توڑے، اس کے اندر سے، پتھروں کے اندر سے ایک ننھا سا کیڑا نکلتا ہے، اس کے منہ میں غذا ہے اور منہ سے کچھ بول رہا ہے۔ کان قریب کر کے سنتے ہیں کیا بولتا ہے۔ کان جب قریب کیا تو سنا، وہ کیڑا کہہ رہا تھا پاک ہے وہ رازق جو مجھے جانتا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے، مجھے روزی عطا فرماتا ہے۔ تو کیڑا اس پتھر کے اندر اپنے مالک کا رزق کھا کے اپنے مالک کی حمد و ستائش بیان کر رہا ہے۔ تو پھر انسان اگر اللہ کے آگے نہ جھکے تو پھر ان کیڑوں مکوڑوں سے کیا گزرا ہی ہوا نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل والا رازق ہے، روزی تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن جو اس پروردگار نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اپنا مقصد بھی یاد رکھو نا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آپ مراقبہ کرنے کے لیے ایک جنگل میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے لگے تو ایک عیسائی راہب آ گیا، داتا صاحب لکھتے ہیں وہ عیسائی راہب جب آیا کہتا ہے اے مرد کلندر مجھے بھی ساتھ لے جا۔ فرمایا یہ جنگل بیابان ہے، بھوکا مرے گا، یہاں پر تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلا جا واپس۔ اس نے کہا واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، دعویٰ ہے محمدی ہونے کا، افضل امت ہونے کا، اور تمہیں اپنے رب پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اتنی بے یقینی ہے اپنے رب کے اوپر۔ کہا چلو آ جا، میں نے تو صرف تمہیں آزمانا تھا۔ ساتھ لیا، چلے گئے جنگل میں، مراقبے پر مراقبے ہو رہے ہیں۔ کچھ دن گزرے، بھوک نے ستایا تو وہ کہتا ہے عیسائی راہب پادری ابراہیم بن ادہم کو، کہتا ہے ابراہیم بن ادہم اتنے دن ہو گئے، بھوک لگی ہے، اگر تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے تو پھر اللہ سے کچھ رزق منگواؤ نا۔ اگر تم محمدی سچے ہو، تمہارا دین محمدی سچا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرو کچھ مالک عطا کرے، اب تو بھوک سے نڈھال ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ اٹھتے ہیں مالک کی بارگاہ میں، اے پروردگار یہ عیسائی محمدی کا امتحان لے رہا ہے، جہاں عزت کا مسئلہ ہے میں تیرے آگے کبھی اس طرح فریاد نہ کرتا، ہاتھ نہ پھیلاتا، صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارتا، لیکن اب اس نے محمدی کو آزمایا ہے، آزمائش کا امتحان کا وقت ہے، مہربانی فرما اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں کچھ کھانے کے لیے عطا فرما۔ ابراہیم بن ادہم نے دعا مانگی تو غیب سے ایک خوان نازل ہوتا ہے، اس میں 2 روٹیاں ہیں، 2 پیالے ہیں، کیونکہ 2 آدمی تھے، 2 روٹیاں ہیں اور 2 ساتھ پیالے تھے۔ کھایا، ابراہیم بن ادہم نے فرمایا اے عیسائی اب تو بھی کچھ دکھا نا کمال اپنا، میں نے تو تمہیں اپنے مالک سے رزق لے کے دیا، اب تو بھی اپنا کوئی کمال دکھا۔ تو اب وہ عیسائی جو راہب تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، غائب سے خوان نازل ہوا جس میں 2 کی بجائے 3 روٹیاں تھیں، 2 پیالوں کی بجائے 3 پیالے تھے۔ ابراہیم بن ادہم پروردگار میں نہیں مان سکتا کہ یہ اس کی کرامت ہو، عیسائی ہے، پادری ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا منکر ہے، جو منکر مصطفیٰ ہو اور دین اسلام کا منکر ہو، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی یہ کرامت ہو یا حلال طریقے سے یہ آیا ہو، میں کھا ہی نہیں سکتا، انکار کر دیا۔
آج ہم تو جناب 1 منٹ میں ولی مان لیتے ہیں نا، جو شوبدہ دکھائے جنتر منتر پڑھ کے، بس جی سبحان اللہ، یہ اس سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہوگا۔ ابراہیم بن ادم کو اس نے 3 پیالے منگا کے دیے، 3 روٹیاں منگا کے دی، فرمایا میں نہیں کھا سکتا، یہ شیطانی امداد ہو سکتی ہے، یہ تیری کرامت نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا ابراہیم بن ادم کھا لے یار، تے ساتھ ایک خوشخبری بھی سن لے۔ فرمایا بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ اس نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ نے 3 پیالے بھیجے ہیں یا 3 روٹیاں بھیجی ہیں، یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ یہ کس کی کرامت ہے؟ آپ کی کرامت ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، اے پروردگار جل والا، اگر تیرے محبوب علیہ السلام کا دین سچا ہے، محمد کا دین سچا ہے، تو پھر 2 روٹیاں بھیج دے، 2 پیالے بھیج دے، اور اگر یہ تیرا ابراہیم بن ادم سچا بندہ ہے تو پھر اس کے نام کا بھی کچھ ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ جو تیسری روٹی اور پیالہ آیا ہے، یہ اللہ نے تیرے وسیلے سے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہے پروردگار جل وعلا کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنے کا ثمرہ، رب کائنات اپنے ایمان والے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا انسان صرف روزی کی فکر نہ کر، اس رازق کی فکر کر۔ اللہ اکبر۔ آج خاندان چھوٹا، گھر بڑا، گھر بڑا خاندان چھوٹا۔ پہلے خاندان بڑا ہوتا تھا، خاندان بڑا، گھر چھوٹا، لیکن آج اس کا الٹ ہو گیا۔ لوگ گلے شکوے، پتہ نہیں کیا شکوے شکایتیں ہیں۔ پروردگار نے تمہیں کیا کچھ نہیں عطا فرمایا؟ ذرا ان لوگوں کی تاریخ پڑھو نا کہ رات کو بجلی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، موٹروں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، نلکوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، رات کے اندھیرے میں سردی میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اندھیرے میں روشنی کا انتظام نہیں، اپنے مالک کے آگے جھکتے تھے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ مشرق مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، جدھر بھی تم چہرہ کر کے نماز پڑھو اللہ ہی کی ذات ادھر ہے۔ اس کا شان نزول ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے، تو نماز کا وقت ہوا تو قبلے کا پتہ نہ چلا اندھیری رات میں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جس کا دل جدھر چاہا اس نے ادھر ہی چہرہ کر کے نماز پڑھ لی۔ صبح اٹھے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کو ایسے معاملہ پیش آیا، اللہ نے پھر یہ صبح مسئلہ بتاؤ، جہاں قبلے کا پتہ نہ چل سکے، جدھر تمہارا دل مطمئن ہو ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس لیے کہ یہ سارے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، سجدہ تو اس مالک کو کرنا ہے نا۔ اس لیے انسان تمہیں اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اسے کہتا ہوں 2 کروڑ لے لے، ذرا ایک آنکھ تو نکال کے دے دے، کوئی کرنے کے لیے گوارا ہوگا، ایک ہاتھ تو کاٹ کے دے دے۔ بڑا کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خاندان چھوٹا، گھر بڑا، معلومات میں اضافہ لیکن عقل کی کمی، طب میں بہت ترقی لیکن اس کے باوجود آئے دن صحت کے بڑھتے ہوئے مسائل، دولت میں اضافہ ہے لیکن ذہنی سکون سے خالی ہیں، ڈگریاں بہت زیادہ ہیں لیکن عقل کی اتنی زیادہ کمی ہے۔ یہ عقل کی کمی نہ کہوں تو اور کیا کہوں کہ ایک غیر مسلم کی سازش سے کرونا کی جناب ڈر کے خوف سے چہرے کے اوپر ماسک تو لگا لیا، لیکن خدا کے خوف سے سر کے اوپر عورت نے دوپٹہ نہ رکھا۔ سر پہ دوپٹہ رکھنا خدا کے خوف سے گوارا نہ ہوا، لیکن یہ منہ کے اوپر یہ آ گیا۔ یہ عقل کی کمی نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈگریاں تو بہت زیادہ ہے، دکان کو شیشے کے ساتھ اس نے سجایا ہوا ہے، مینا کاری کی ہوئی ہے، لیکن جب اس سے چیز لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر عورت کی ننگی تصویر لگا کے وہ دیتا ہے۔ ڈگریاں تو بہت زیادہ ہیں، عقل کی کمی نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان تو عزتوں کے محافظ تھے، یہ ننگی تصویریں بنا کے بیچنے والے نہیں تھے، لیکن ہو کیا گیا؟ ڈگریاں بہت زیادہ ہیں، عقل کی اتنی زیادہ کمی ہے، چاند تک رسائی ہے مگر ہم سائے سے بے خبری ہے، اور انسانیت کی دنیا ہے لیکن انسانیت سے خالی ہے، سوشل میڈیا کی دوستی ہے لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، گھڑیاں تو بہت زیادہ مہنگی مہنگی ہیں ہر کسی کے پاس، لیکن
وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیاوی مفاد کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے جمع غفیر ہوگا، لیکن خدا کو سجدہ کرنے کے لیے 10 منٹ انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ چاہے 2 گھنٹے کھانے کے لیے انتظار کرنا پڑ جائے تو انسان کر لے گا، لیکن مالک کے لیے 10-15 منٹ نکالنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ وہ عقل کی کمی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا تو خیال ہے، رازق کا خیال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت ہم سب دی حاضر و شرف قبولیت عطا فرما، تمام سیئات نو معاف فرما، حسنات و برار دے اندر تبدیلی عطا فرما، ذہنی قلبی سکون نصیب فرما، ظاہر باطن کو پاک و صاف فرما، قبر و حشر جہنم دے عذاب تو اپنی رحمت دی حفاظت عطا فرما، خلق کائنات دنیا دی زندگی ہدایت والی، آخرت دی زندگی بخشش و مغفرت والی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔